ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس آرڈر کی منسوخی کی اندرونی کہانی سے متعلق جس آرڈر کے نتیجے میں کراچی کے 4 ایس ایچ اوز اور ایک چوکی انچارج کو آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے آرڈر سے معطل کر کے انہیں بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن کا مکیں بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اس آرڈر کی سیائی بھی خوش نہ ہو پائی تھی کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو تھوکے ہوئے کو چاٹنے کے مصداق اپنے ہی آرڈر کو منسوخ کرنا پڑا۔ اس آرڈر کی منسوخی جو ہے خود بلاول ہاؤس سے آنے والے کسی ٹیلی فون کال کا نتیجہ نہیں تھی، اور نہ ہی اس آرڈر کی منسوخی میں انور مجید کا کوئی کمال ہے، اور نہ ہی اس آرڈر کی منسوخی سے خود علی حسن بروہی کا کوئی لینا دینا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر وہ کون سا دباؤ تھا جس دباؤ کے نتیجے میں سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو اتنا بڑا یو ٹرن لینا پڑا کہ اپنے ہی آرڈر کو تھوکے ہوئے کو چاٹنے کے مصداق انہیں منسوخ کرنا پڑا۔ وہ کون سے 3 سابقہ آئی جی ہیں جن کے غیر معمولی دباؤ کے آگے آئی جی سندھ کو جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور وہ کون سا ایس ایچ او ہے جنہوں نے جو ہے وہ مستعفی ہونے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد آئی جی سندھ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی بڑی غلطی کر دی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں اتنا بڑا یو ٹرن لینا پڑا۔ ناظرین، میں ہوں حنیف تمامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک چونکا دینے والی رپورٹ بھجوائی ہے اس آرڈر کی منسوخی سے متعلق، اس رپورٹ کے مطابق اس آرڈر کی منسوخی کا صحرا کسی کے سر نہیں جاتا ہے ماں سوائے بورڈ بیسن تھانے کے نوجوان ایس ایچ او نصیر تنولی کے، جنہوں نے اس آرڈر پر احتجاج کیا۔ ان کا یہ احتجاج اصولی تھا، وہ اپنے اصولی موقف پر ڈٹے ہوئے تھے کہ ان کا جرم کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے، انہیں سسٹم کا کارندہ کیوں ظاہر کر کے ان کی رسوائی کی گئی، ان کا کون سے سسٹم سے کوئی تعلق ہے، وہ کون سا اپنے علاقے میں کوئی پلاٹنگ کروا رہے ہیں، کون سا ان کے علاقے میں جو ہے وہ قبضے کروائے جا رہے ہیں، کون سے ان کے علاقے میں جو ہے وہ کوئی گناونا جرم ہو رہا ہے، کون سے ان کے علاقے میں جو ہے کوئی لائنیں چل رہی ہیں پیٹرول کی یا پھر چالیہ کی یا پھر دوسرا آرگنائز جرائم کی، کیوں ان پر سسٹم کا الزام لگا کر انہیں بیٹھے بٹھائے اس اذیت میں مبتلا کیا گیا، ان کی رسوائی کی گئی، اور انہیں بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر جیسے رسوائے زمانہ برانچ میں انہیں دھکیلا گیا۔ انہوں نے اس پر احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ آرڈر واپس نہیں لیا گیا تو وہ ایس ایچ او شپ تو کیا پولیس فورس کو ہی چھوڑ دیں گے، یعنی کہ انہوں نے پولیس کی ملازمت سے مستعفی ہونے کی دھمکی دی۔ ان کی اس دھمکی کا علم جب خود ان کے مہربانوں کو ہوا، ان کے مہربانوں میں جو ہے بہت سارے ڈی آئی جیز، بہت سارے ایس ایس پیز اور بہت سارے جو ہے خود آئی جیز شامل ہیں، جس میں سابقہ آئی جی اے ڈی خواجہ ہیں، اس میں خود آزاد کشمیر کے سابقہ آئی جی جو ہے خود امیر شیخ ہیں، اس میں بلوچستان کے سابقہ آئی جی عبدالخالق شیخ ہیں، اس میں خود آئی بی کے جوائنٹ ڈائریکٹر آزاد خان ہیں، اس میں خود ساؤتھ کے موجودہ ڈی آئی جی جو ہے وہ اسد رضا ہیں، اور بہت سارے ڈی آئی جیز اور بہت سارے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز، خود ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی جو ہے ساجد عامر صدوری، ان تمام نے جو ہے وہ اس کارروائی پر جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی سے سفارشیں کی کہ یہ کچھ زیادہ ہی غلط ہو گیا ہے۔ ایک تو نصیر تنولی کا اور خود کلفٹن تھانے کے ایس ایچ او اعظم راجپور کا جو ہے وہ سسٹم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
سسٹم کے ایس ایچ اوز جو ہے وہ صرف زمینوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ زمینوں پر قبضہ کرواتے ہیں، زمینوں کو چھڑواتے ہیں اور زمینوں کو بکوا کر جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ سسٹم کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان دونوں تھانوں کے حدود میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جہاں پر کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کیا جائے یا جہاں پر کوئی خالی زمین پڑی ہے تو اس پر قبضہ کروایا جائے یا قبضہ چھڑوایا جائے۔ تو ان پر سسٹم کا الزام جو ہے وہ کچھ سمجھ سے بالاتر ہے، اور انہی الزامات کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کے خلاف اتنی سخت ترین کارروائی کی گئی ہے۔ حالانکہ ایک تو ان کی معطلی جو ہے وہ بغیر کسی جواز کے ہے، اور معطلی کے بعد انہیں پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن کے بدنام زمانہ، رسوائے زمانہ جو ہے وہ بی کمپنی میں بھجوانا، یہ اس سے بڑی ستم ظریفی ہے، یہ اس سے بڑا ظلم ہے، یہ اس سے بڑا جبر ہے۔ اور اسی جبر کی وجہ سے جو ہے خود نصیر تنولی نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیے تھے، اور انہوں نے جو ہے بہت جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر جو ہے اس پولیس فورس کو، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے 35 سال گزارے، انہوں نے جو ہے اس سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا تھا بطور احتجاج۔ لیکن ان کے چاہنے والوں نے، ان کے سرپرستوں نے، جو آئی جیز کے میں نے نام لی، انہوں نے انہیں تسلی دی کہ آپ خاطر جمع رکھیں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انہی آئی جیز کی جانب سے جب آئی جی سندھ غلام نبی میمن پر غیر معمولی دباؤ پڑا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہیں اپنے مشیروں پر جو ہے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، جن کی غلط مشوروں کے نتیجے میں انہیں اتنا بڑا یو ٹرن لینا پڑا، اور اپنے ہی کولیگ کی نظروں میں جو ہے وہ انہیں شرمندہ ہونا پڑا، جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس آرڈر کو ہی منسوخ کر دیا جو ان 5 پولیس اہلکاروں کا بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں بھجوائے جانے سے متعلق تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا اس پورے جو کیس تھا، جس کیس میں ہم بہت بڑی ہم نے اس میں سٹوریاں چلائی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کے دونوں بازوؤں کو کاٹتے ہوئے، یعنی کہ انور مجید اور خود علی حسن بروئی کے لاڈلے ایس ایچ اوز کو جو ہے وہ سسپینڈ کر کے بی کمپنی بھجوا دیا گیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ صرف بیلنس کرنے کے لیے جو ہے خود نصیر تنولی اور اعظم راجپڑ کو جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل کیا گیا ان کا نام، حالانکہ کرنا صرف 3 پولیس والوں کو تھا جو کہ اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ خود موجکو کے ایس ایچ او بشیر ودو، اور اس طریقے سے جو ہے خود منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او جو ہیں وہ انسپکٹر غلام حسین کورائی، اور خدا کی بستی پولیس چوکی کے انچارج جو ہے عادی بخش۔ ان کا قصور تھا، انہیں یہ سسٹم کے ہے، انہیں سسپینڈ کرنا تھا، انہیں بی کمپنی بھجوانا تھا، لیکن آئی جی کو ان کے مشیروں نے غلط مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ انہیں بھی شامل کر دو، وہ بھی سسٹم کے ہیں تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ حالانکہ جس کسی نے مشورہ دیا انہوں نے اچھے خاصے کیس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب ان کی وجہ سے جو ہے انہیں بھی فائدہ ہو گیا، یا تو ان کو بچانے کے لیے ان کا نام شامل کیا گیا تھا تاکہ اگر انور مجید چونکہ باثر ہے وہ اپنے کارندوں کو بچانے کی کوشش کریں گے تو اس چکر میں جو ہے وہ تینوں بھی جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ لگ یہ سر رہا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے ہی ان دونوں کے نام بھی جو ہے وہ شامل کر کے ایک ہی آرڈر جو ہے وہ آئی جی سے کروایا گیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن جو بھی ہے اس میں آفرین ہے خود نصیر تنولی پر، جنہوں نے بڑی ہمت سے، جرت سے کام لیتے ہوئے جو ہے وہ اپنا ایک اصولی موقف پر وہ ڈٹ گئے تھے کہ ان کا واقعی کوئی قصور نہیں تھا، اور قصور نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ کم از کم آئی جی کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہونے کی ہمت اور جرت نہیں رکھتے۔ حقلاتے ضرور ہیں، وہ بات جب کرتے ہیں کہ ان سے ایک سانس میں بات نہیں ہوتی ہے، نصیر تنولی سے حقلاتے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے انتہائی ثابت قدمی کا، جرت مندی کا اور اصول پرستی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور آئی جی کے آگے ڈٹ گئے، اور انہوں نے نوکری کی پرواہ کیے بغیر اپنے ریزائن کا انہوں نے اعلان کیا کہ اگر میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو وہ اس پولیس فورس کو بائے بائے کہہ دیں گے۔ لیکن ان کے چاہنے والوں نے
انہیں ایسا نہیں کرنے دیا اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم تمہارے ساتھ انصاف کریں گے۔ انہوں نے ایک ٹیلی فون اٹھایا، ٹیلی فون کال انہوں نے کیا، ان کے ایک ٹیلی فون کال پر ان کے چاہنے والے جو ہے وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ان کا فون سنتے رہے اور دوسرے فون سے آئی جیز کو ملاتے رہے اور ان کو ملامت کرتے رہے، انہیں شرمندہ کرتے رہے کہ یہ آپ کے ہوتے ہوئے کتنا غلط آرڈر جاری کیا گیا ہے، جس کے بعد ہی آئی جی کو احساس ہوا اپنی غلطی کا اور انہوں نے وہ آرڈر جو ہے وہ واپس لے لیا۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس آرڈر کی واپسی کے بعد آئی جی نے اپنے مشیروں کے کوئی کان کھینچے، کان مڑوڑے کہ یہ تم لوگوں نے کیا بیوقوفی کی، کیا غلطی کی، تم لوگوں کی بے وقوفی، تم لوگوں کی غلطی کی سزا مجھے شرمندگی کی شکل میں، ندامت کی شکل میں اپنے ہی کولیگز کے آگے جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہی ہے اس آرڈر کی منسوخی کی شکل میں۔ تو عزیز، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ بہت ہی اہم قسم کی اور چونکا دینے والی خبر جو ہے وہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے بھجوائی تھی۔ اس خبر کے بعد جو ہے وہ ہمارے نمائندہ خصوصی نے خود نصیر تنولی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کا موقف، ان کا بیان لیا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے حسب روایت جو ہے وہ ٹیلی فون سننے سے معذوری ظاہر کر لی۔ یہی حال جو ہے خود کلفٹن کے ایس ایچ او اعظم راجپڑ کا تھا۔ بشیر ودو سے بات کرنے کی کوشش کی تو بشیر ودو تو اپنی رنگینیوں میں ہی مصروف تھے، انہیں ٹیلی فون اٹھانے کی فرصت نہ ہو سکی، اور خود غلام حسین پورائی جو ہے وہ ملک سے باہر ہے، اس لیے کسی سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ لیکن جو ہمارے پاس معلومات تھی اس کی ہم نے تصدیق کر لی تھی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ یہ خود جو ہے وہ نصیر تنولی کی بہادری اور جرأت مندی کے نتیجے میں آئی جی کو اپنا آرڈر واپس لینا پڑا۔ دوسرے معنوں میں جو ہے وہ نصیر تنولی کی دھمکی سے آئی جی نے پسپائی اختیار کر لی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔